الرحمن الرحیم وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ۔ اب اس طرح مومن بڑھنا بڑا مشکل ہے۔ یہودی بھی خلاف، عیسائی بھی خلاف، مشرکین بھی خلاف، مبتدعین بھی خلاف، منافقین بھی خلاف، ملحدین بھی خلاف، اور سارے کے سارے خلاف۔ تو فرمایا میرا پیغمبر پرواہ نہ کر، ان اقم وجہک، قائم رکھ اپنا چہرہ، سیدھا رکھ اپنا چہرہ، اقم وجہ کا، مضبوط رکھ اپنا چہرہ، للدین، اسی دین توحید کے لیے، للدین، کون سا دین؟ جو ابھی دینی میں بیان ہوا ہے، اسی دین توحید پر ہے، مضبوط رائے، حنیفاً، ہر باطل کو رگڑا لگانے والا، حنیفاً، یکسو ہو کر، یکسو ہو کر، ہر باطل کو رگڑا لگانے والا، حنیفاً، یہ دین سے بھی حال بن سکتا ہے، وجہ کا سے بھی حال بن سکتا ہے۔ اگر دین سے بنے تو دین اس حال میں کہ وہ دین یکسو ہے، اس دین میں کوئی شرک کی گنجائش نہیں، اس دین میں کوئی شرک کی طرف میلان نہیں، وہ خالص دین توحید ہے۔ اور حنیفاً وجہ کے ساتھ ملا تو چہرہ اپنا یکسو ہو کر، ایک طرف ہو کر، دو طرف نہیں ہونا، مشرکوں کی طرف بھی ہو جا، موحدوں کی طرف بھی ہو جا، ان کے ساتھ بھی رہتے، ان کے ساتھ بھی رہتے نہیں۔ حضرت شیخ القرآن پنج پیر رحمت اللہ علیہ انہوں نے معنی کیا، حنیفاً کا معنی ہر باطل کو پر رد کرنے والا، ہر باطل پر رد کرنے والا۔ یہ مجھے آرڈر ہوا ہے، اسی پہ قائم رہنا، بلا تکونن من المشرکین، اور ہرگز نہ ہونا مشرکوں سے، من المشرکین۔ کون ہوتا ہے مشرک؟ کون ہوتا ہے مشرک؟ مشرکوں سے نہیں ہونا۔ مشرک کے سر پہ 12 سینگ ہوتے ہیں، ہاتھی جتنا وجود ہوتا ہے۔ مشرک کے دانت 10 12 فٹ ہوتے ہیں۔ مشرک کون ہوتا ہے؟ مشرک اگلا جملہ مفسرہ، اگلا جملہ مفسرہ، ہم قرآن سے باہر نہیں نکلیں گے۔ بلا تکونن، ہاں وہ صوفی بولو، میں سختی کر رہا ہوں۔ بلا تکونن من المشرکین، مشرکوں سے ہرگز نہ ہونا، توجہ میری طرف، مشرکوں سے ہرگز نہ ہونا، یعنی اللہ کے سوا کسی کو حاجتوں میں نہ پکارنا، یعنی اللہ کے سوا کسی کو، یعنی کس کا معنی کر رہا ہوں؟ واو، ہاں اوپر میں نے حوالہ بھی لکھ لیا تاکہ کوئی صوفی کو شک نہ پڑ جائے۔ یہ مظہری کا حوالہ لکھا ہوا ہے، عطفٌ تفسیریٌ، تمہیں تو پکا ہوا حلوہ مل رہا ہے نا۔ ہاں جب ہم نے حوالے ڈھونڈے تو بڑے مشکل تھے۔ عطفٌ تفسیریٌ، یہ عطف تفسیری ہے، مزہ کر گی، ایک عبارت 10 کروڑ کی عبارت ہے۔ جہاں مشرکین کی تفسیر ہو گئی کہ مشرک کون ہوتا ہے؟ مشرک وہی ہے جو یا رسول اللہ مدد کر کے پکارے، قبر کے اوپر جا کے یا پاکستان کھڑے ہو کے۔ مشرک وہی ہے جو المدد یا رسول اللہ کے نعرے لگائے، پاکستان میں سما کا عقیدہ رکھ کے، یا نجف اشرف سما کا عقیدہ رکھ کے۔ مشرک وہی ہے جو اغثنی یا رسول اللہ کے نعرے لگائے، ادعو اللہ یا رسول اللہ، انظر حالنا اسما کالنا، پاکستان میں سما کا عقیدہ رکھے، یا مدینہ منورہ میں سما کے عقیدے سے پکارے۔ وہی کیا ہوتا ہے؟ مشرک۔
ولا تکونن من المشرکین ولا تدعو یعنی مت پکار من دون اللہ اللہ کے سوا من دون اللہ اللہ سے واللہ کسی نبی کو بھی کسی ولی کو بھی کسی زندہ کو بھی کسی مردہ کو بھی ما لا جو نہیں ینفعک ان دعوتہ اگر تو اسے پکارے وہ تجھے نفع نہیں دے سکتا ولا یضرک ان خذلتہ اگر تو اس کی پکار چھوڑ دے وہ تجھے نقصان نہیں دے سکتا فَإِن فَعَلْتَ اگر تو نے یہ کام کیا یہ کام قابل ذکر ہی نہیں ہے غیر اللہ کو پکارنے والا کام یہ قابل ذکر ہی نہیں اس لیے فرمایا ان فعلت آنا کیا چاہیے تھا ان دعوتا ان دعوتا اوپر لکھا ہے ان دعوتا کدھر ان فعلتا ان دعوتا بل فعل کنایت عن دعا ہے کانو کیلا فان دعوتا ما لا ينفع ولا يضر وکن عن ذلك على ما کیلا تنبیہا لشانہ تنبیہا علی رفعت مکانہ من ان ينسب الیہ ہاں عبادت ولو فی ضمن الجملۃ الشرطیہ روح المعانی ابو سعود ہے فرماتے ہیں اصل عبارت تھی ان دعوتا اگر آپ نے بھی پکارا کسی کو اللہ کے سوا حاجات میں مشکلات میں نافذار اور سمیع سمجھ کے آپ نے بھی پکارا تو آپ چونکہ پکار نہیں سکتے آپ کی شان بڑی بلند ہے اس لیے لفظ دعوتا کی جگہ پہ آیا فعلتا معنی دعوتا بھلا ہے اگر آپ نے بالفعل یہ کام کیا فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ پس تو بھی اس وقت ہو جائے گا ظالموں سے کیونکہ ان شرک لظلم عظیم شرک کے باب میں کسی کو کوئی رخصت نہیں چاہے دو تھان سر پہ باندھے ہوئے ہوں بڑا ملا چھوٹا ملا کوئی بڑا امیر غریب ملا موٹا ٹھلا ملا کسی کو بھی شرک کے معاملہ میں رعایت کرنے کی گنجائش نہیں ہے اللہ نے اپنے نبیوں کو خطاب کیا حالانکہ پیغمبر معصوم ہیں اور لوگوں کو سمجھایا کہ کوئی مولوی ہو نہ مولوی پیسے والا مولوی شرک کرے تو خیر صلی اور کوئی غریب مشرک اس کے خلاف سارے ہیں پروٹوکول والا مشرک شیخ الحدیث مشرک صوفی مشرک پیر مشرک تو پھر آدمی ڈر جاتا ہو اتنا بڑا مشرک کیسے کہیں مشرک اللہ نے فرمایا جو شرک کرے گا نا کتنے تمہارے مولوی ہیں میرے نبیوں کے برابر ہیں تم نے انبیاء کے برابر سمجھا امام الانبیاء کے برابر فرمایا نبیوں کو خطاب کر کے کہ شرک نبوت میں بھی معاف نہیں ہے تم کوڑی ملا لے کے پھرتے ہو مسئلے بدلتے ہو جی فلانا بھی فتوے میں آ جائے گا فلانا بھی آ جائے گا اس لیے فتوہ نہ لگاؤ فلانے کو کہو بندے کا بچہ بننا آنا فتوے کے نیچے فلانے کو سمجھاؤ انسان کے بچے بنو فتوے کے نیچے نہ ہو اب شریعت بدل دیں فلانا بھی آ جائے گا تو فلانا بھی آ جائے گا فلانا اور روڈ صاف رکھ اس لیے ہم کہتے ہیں شخصی تکفیر تو ہم کرتے ہی نہیں
مسئلہ ہے عقیدے کا. ہاں شخصی تو جس کا یہ عقیدہ ہوگا وہ مشرک ہوگا، کوئی بھی ہو. اب ہاں توجہ ہے نا. ہاں ہمارے کلپ کاٹ کے کبھی کدھر لگاتے ہیں کبھی کدھر لگاتے ہیں. کوئی کہتا ہے میرے خلاف، کوئی کسی شخص کے خلاف نہیں، کسی خاص شخص کے خلاف نہیں، کسی خاص بزرگ کے خلاف نہیں، کوئی خاص شخص نشانہ نہیں. بات بالکل صاف ہے. جو بھی مشرک کو مشرک نہ سمجھے اور جو بھی عادتاً سما کے قائل اس کے ساتھ مسلمانوں والا معاملہ کرے اور عادتاً سما کے قائل کو بھی مسلمان سمجھے، بالکل وہ بڑا ہو تب بھی ہمارا مخاطب ہے، چھوٹا ہو تب بھی ہمارا مخاطب ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم شخصی تکفیر کے قائل نہیں ہیں، اور نہ ہمارا یہ مقصد ہوتا ہے کہ فلانا مشرک تھے فلانا مشرک تھے فلانا مشرک. یہ نہیں. عقیدہ یہی ہے کہ ما فوق الاسباب سننا کس کی شان ہے؟ صرف اللہ کی، صرف اللہ کی. اللہ کے سوا کوئی بھی ما فوق الاسباب سننے والا نہیں. اور اگر کسی کے سما کا عقیدہ ہے تو وہ آدمی مشرک ہے، اس پہ احکام المشرکین جاری ہوں گے چاہے کوئی بھی ہو. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اور مشرک کیسے بنتا ہے؟ یعنی وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ. اگر بالفرض آپ نے بھی یہ کام کیا فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ. اب پتہ چل گیا کہ فلا اعبدو ولیکن فلا اعبدو ولیکن اعبد اللہ. اس میں مسئلہ تھا لا تدو ادعو لا تدو، یہ مسئلہ. اور اسی کی وضاحت کی بڑے عجیب انداز میں وہ بیان کر کے امرت ان اکون من المؤمنین. مومن وہ ہے جو یہ دین مانے. اور اسی دین کے بارے میں فرمایا اقم وجہک للدین حنیفہ. اور آگے فرمایا مشرکوں سے نہ ہونا. مشرک کون ہے؟ مشرک وہی ہے جو غیر اللہ کو پکارتا ہے، غیر اللہ کو نہ پکارنا. آگے کیوں؟ اب یہ دلیل آ رہی ہے اعبدو کی بھی اور لا تدعو کی بھی، کیونکہ مضمون ایک ہے. نہیں پکارنا اللہ کے سوا، اللہ ہی کو پکارنا ہے. دلیل کیا ہے؟ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ. اگر پہنچائے اللہ آپ کو بِضُرٍّ کوئی تکلیف، بِضُرٍّ کوئی تکلیف، من ضرٍ من مرض کوئی مرض، او فقر جب کوئی فقر، فلا کاشف لہ عنکا فلا کاشف لہ عنکا کائنا من کانا بما کان. ابو سعود ہے یہ کائنا ما کانا ما من کانا بما کان. معبود دون معبود کی بھی کوئی جہاں فرق نہیں ہے. کوئی بھی ہو کائنن من کانا، کوئی بھی ہو بما کانا، اور کوئی بھی ہو من ذوی العقول ما غیر ذوی العقول، کوئی بھی ہو نہیں کھول سکتا اللہ مگر وہی اللہ. جیسے لا الہ الا ہو، لا کاشف الضر الا ہو، بَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ. اور اگر ارادہ کرے تجھے کسی خیر کا، کوئی خیر پہنچانا چاہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ
کوئی رد کرنے والا نہیں، لفضل ہی اس کے فضل کو، یصیب بھی پہنچاتا ہے وہ، بلکہ پہنچاتا ہے وہ اپنا فضل جس کو چاہے اپنے بندوں سے، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہی بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، الرحیم۔ اب ذرا دیکھو اس پہ حاشیہ ہوگا، فلا ان یمسسک اللہ بضر۔ ہاں، حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے، یہ حدیث پہلے میں نے آپ کو بتلائی لیکن فرق تھا۔ الفرقان پہ بعض جگہ پہ عبارتیں آئیں گی لیکن آپ نے خیال رکھنا ہے حوالہ اور ہوگا۔ پہلے یہ حدیث میں نے لائی تھی کس سے؟ روح المعانی کے عبارت سے۔ روح المعانی کی عبارت تھی، سید محمود آلوسی نے استعانت کے باب میں اسی حدیث سے استدلال کیا تھا۔ اب وہ حدیث اصل کتاب سے آ رہی ہے کہ وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رکب خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا غلام انی معلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، میں تجھے کچھ کلمات بتاتا ہوں وظیفہ، اس کو یاد کر لے، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اور یا اس کو احفظ اللہ، اللہ پہ ہر وقت دھیان رکھ، پائے گا تو اپنے سامنے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مانگ تو اللہ سے مانگ۔ یہ پیغمبر کریم کی دعوت اور اصلاح دیکھو، حضرت ابن عباس اپنے چچا کے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں تم بھی بچوں کو یوں تربیت دو، فَاسْأَلِ اللَّهَ، اور جب بھی مدد مانگے تو کس سے مانگ؟ ہاں، کیسے کٹر مشرک بے ایمان ہے، کہتے ہیں جی پیر جیلانی نے کہا ہے 11 قدم بغداد کی طرف چل کے مجھے پکارو، معرب باللہ، ہاں بے ایمانہ۔ ہاں بھئی، کیسے پیر کو بدنام کیا ہے؟ پیر وہ ہوتا ہے جو متبع الرسول ہو، رسول کی دعوت یہ ہے اذا استعنت فاستعن باللہ وعلم ان الامت لبجتمعوا، اگر ساری امت جمع ہو جائے الا ان ينفعوک لم ينفعوک بشیء قد كتب اللہ لک، ساری امت جمع ہو، علی بھی، ولی بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی، زندہ بھی، مردہ بھی، سب کے سب کہیں اکٹھے ہوں اور وہ تجھے کوئی نفع دینا چاہیں، لم ينفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک ولبجتمعوا، اور اگر سارے جمع ہو جائیں، ہیں سارے پیر اور سارے بازاروں والے جمع ہو جائیں، 11ویں 12ویں والے، اور سارے کوشش کریں پھونک مار کے تجھے اڑانے کی، نہیں اڑا سکتے، الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک رفعت الاقلام وجفت الصحف، کلمیں اٹھ گئی، صحیح پہ خشک ہو گئے، اور عنبر رات، یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کے کاتب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقولو، آپ فرماتے تھے فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ، ہر نماز مکتوبہ کے آخر میں آپ یہ فرماتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہم لا مانع لما آتیت لا مانع لما آتیت، اللہ کوئی نہیں روکنے والا، لما آتیت جو تو دے
دینا چاہیں روکن والا جم نہیں کوئی نہیں، ولا موتی لما مناتا اور کوئی نہیں دینے والا جس کو اللہ تو روک لے۔ یہ ہر نماز کے بعد کا وظیفہ ہے، دونوں طرح پڑھ سکتے ہو، سلام کے بعد بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن دبر کا اصل معنی دبر شے من الشے، یہ قبل السلام ہے، لیکن بعد السلام بھی پڑھ سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بلا ينفع ذا الجد من کل جد، اور شعبہ کہتے ہیں عبد الملک بن عمیر وعن الحکم عن القاسم، یہ آگے وہی بیان کر رہے ہیں، اور یہ بھی پتہ چل گیا یہ مغیرہ بن شعبہ ہے، یہ وہی مغیرہ بن شعبہ ہے جو حدیبیہ میں کھڑا تھا اور اس نے اوپر وہ رومال باندھا ہوا تھا، عربہ آ گیا تھا، جی یاد ہے کچھ؟ ہاں، عربہ نے نبی پاک کی داڑھی کی طرف ہاتھ کیا، اس نے کہا اخر، پیچھے کر، اس نے پھر کیسے اخر، اس نے کہا اب کیا تو ہاتھ پیچھے نہیں جائے گا، ہے پلیت ہاتھ داڑھی کی طرف لے آ رہا ہے، آدمیوں کی عادت ہوتی ہے بات کرتے کرتے داڑھی کی طرف آئے، پیغمبر کی داڑھی کی طرف ہاتھ نہ کرنا۔ اس نے پوچھا عربہ نے کون ہے یہ؟ اس نے رومال، غزہ کے مجاہدین کی حالت بنی ہوئی تھی، غزہ کے مجاہدین، اسرائیل کیمرہ لگا تھکے بنا کے چہرے تو دیکھے، وہ چہرے نظر ہی نہیں آتے، بالکل آنکھیں موٹی موٹی نظر آتی ہیں، اندر کیا ہے کوئی پتہ نہیں، وہی پردہ اٹھا کے ان کی فوجوں میں بھی پھرتے ہیں، ادھر بھی کام کرتے ہیں۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ اسی حالت میں تھے، عربہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا مغیرہ، آؤ گودر، تو مغیرہ، یہ بھتیجا تھا، یہ عربہ کا بھتیجا تھا۔ اس نے کہا تو اتنے مشرکوں کو مار کے ان کے ڈاچیاں اونٹ لے کے بھاگ آیا، میں ابھی تک تیری وہ چٹی بھگت رہا ہوں، جرمانے میں دے رہا ہوں۔ تو اس نے کہا ہاں وہ تھا، ذرا اب خیال کر، اب ذرا سوچ کے، وہ زمانہ یہ آ گیا تھا، مشرکوں کو مارا تھا، کچھ مال شال بھی لے آیا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مال واپس کر، تیرا اسلام قبول ہے۔ یہ حدیبیہ میں تھا، یہ حدیبیہ والا صحابی ہے جس پہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین کی چادر قرآنی موجود ہے، ہاں، جس کو مرزا جیلمی بھونکتا ہے، مودودی بھونکتا ہے، اور مغیرہ بن شعبہ پر یہ بڑے بڑے کتے بھونکتے ہیں، حالانکہ مغیرہ بن شعبہ وہ ہے جس پہ اللہ نے قسم اٹھا کے فرمایا رضی اللہ عن المؤمنین یبایعون کا تحت شجرہ، یہ بیت رضوان کا صحابی ہے۔ اور یہ اب صحابہ کا ذہن دیکھو، کیا چھوٹے چھوٹے مسائل کا بھی خیال ہے کہ خط کی کس چیز کا خط لکھا جا رہا ہے۔ حضرت معاویہ کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آخر میں وظیفہ کیا پڑھتے تھے، وہ وظیفہ بتا رہے ہیں، تو ان کا ذوق دیکھیں، مغیرہ بن شعبہ یہ گورنر ہیں اور بڑے مجاہد صحابی ہیں، اور یہ اس کے بصرہ کوفہ ان ایریوں کے یہ بڑے گورنر رہے، اور اتنا بڑا آدمی ہے، لیکن مسائل دیکھو خط کس پہ لکھ رہا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک صحابی میں ایمان رچا بسا ہوا تھا، اور ان کے خط بھی ہوتے تھے تو دینی مسائل پہ، ان کی آپس میں خط و کتابت، امیر المومنین کو خط لکھا جا رہا ہے، گورنر لکھ رہا ہے، اور لکھ کیا رہا ہے کہ نماز کے ساتھ یہ وظیفہ بھی پڑھا کر۔ یہ ان لوگوں کی دینداری ہے۔ دیکھو یہ نبی کے صحابہ ہیں، اور یہ تو وہ ہے حدیبیہ کا صحابی۔ عجیب بات ہے کہ جن کی ماں اور باپ کا ابھی تک شناختی کارڈ نہیں ملا، وہ بھی بکواس کرتے ہیں ان صحابہ کو جن کی جنت کی سندیں قرآن میں موجود ہیں۔
ہاں لوگ آ کے سنتے ہیں، سکولی طبقہ سنتا ہے، ہاں مرزا کہہ رہا ہے نا، مرزا اس کھوتی کے بچے کو پتہ کس چیز کا ہے، سارے اس کو او جی مرزا سن رہا ہے نا، مرزا کہہ رہا ہے، مرزا کتاب اٹھائیے، او چلو روک دیتا ہوں، ہاں بھائی ہاں بلا جن فوز الجد من کل جد قال شعبہ ہو گیا۔ آگے اگلی پیغمبر کریم کی ایک دعا دیکھو جی، اس آیت کی تفسیر بنتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے، فرماتے ہیں جس آدمی کو کوئی ہام یا حزن پہنچے، تم ایسے پیر تلاش کر رہے ہو، ان سے بڑا مرشد کوئی تمہیں ملے گا؟ ہاں سوچ لو، ہاں پتہ نہیں تم کس بدعت کے ڈبے کے پیچھے لگتے ہو، ہاں کوئی بدعت کا، کوئی شرک کا پرانا روسی انجن، اس کو تم پیر بناتے ہو، جو بالکل پیچھے سے روسی انجن چلتا تھا تو دھواں دور تک نکلتا تھا، سارا بدعت کا دھواں، شرک کا دھواں، اس سے تمہاری صفائی ہوگی۔ سنو اے ہمارے مرشد کی بات سنو، اذا اصابہ ہم او حزن، جب کوئی غم پہنچے، حزن پہنچے تو کیا کہے؟ اللہم انی عبدکا ابنو عبدکا ابنو امتکا ناسیتی بیدکا مادن فیا حکمک عدل فیا قضاؤک اسألوکا، پڑھو اسألوکا بکل اسم ہوا لکا، اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں تیرے ہر نام پاک کے وسیلہ سے، ہاں آپ یہ دعا سکھا رہے ہیں، تیرے ہر نام کے وسیلہ سے مانگتا ہوں، بکل اسم ہوا لکا سمیت بہی نفسکا او انزلتہ فی کتابکا او علمتہ احدا من خلقکا۔ اللہ میں تیرے ہر اس نام کا وسیلہ پیش کر رہا ہوں جو تو نے اپنا نام رکھا ہے، یا کسی اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو بتلایا ہے، اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا تو نے اس نام کو چھپا کے رکھا ہے، خاص کر کے رکھا ہے اپنے پاس، اپنے علم غیب میں، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، یہ کہ بنا دے قرآن کو میرے دل کی بہار، قرآن کو میرے دل کے باغ کے لیے بہار بنا دے، ربیع قلبی بنور بصری، قرآن کو میری آنکھوں کا نور بنا دے، بجلاء حزنی، اور میرے حزن کی روشنی بنا دے، ذہاب ہمی، میرا غم دور کر دے، اللہ یہی دعا مانگ، اللہ اذہب اللہ ہمہ وابدلہ مکان حزنہ فرحا، اللہ اس کا غم دور کر دے گا اور اس کے حزن کی جگہ پہ فراحن۔ قالوا یا رسول اللہ ینبغی لنا ان نتعلم هذه الکلمات، قال اجل ینبغی لمن سمعہن ان یتعلمہن، یہ اس لیے میں نے پورے لفظ نقل کیے کہ یہ کہتے ہیں نا جی وظیفے کی اجازت ہے کہ نہیں، اجازت ہے، لمن سمع ان یتعلم، سب کو اجازت ہے، انہوں نے وظیفوں پہ بھی اجارہ قائم کیا ہوا ہے کہ اضافہ بزرگ اجازت دیں گے، اجازت نبی نے دے دی ہے، ہمارے مرشد نے ہمیں اجازت دی ہے، ہاں، اور جو پیغمبر کریم کو مرشد مانتا ہے، مرشد نے سب کو اجازت دی ہے، لمن سمعہن ان یتعلمہن، ہاں سکھائے، آگے بڑھائے، ہاں تو کیسے؟ جہاں پر بھی وہی چیز ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں اور میں تیری لونڈی بندی کا بیٹا ہوں، میں تیرے بندے کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، ماذن فیہ حکموں کا، تو یہ کنایا ہے جو اس کو بھی کوئی غیر مقلد کہے گا معنی معلوم والکیف مجہول، ناسیتی بیجدے کا،
اور کنایہ بھائی محاورہ ہے، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، یعنی میری قسمتوں کا تو مالک ہے، تو جدھر پھیر دے۔ اور آگے یہ سارا، اور یہ جملہ یاد رکھو، یہ جو مسئلہ توسل چل رہا ہے اس پہ لے آؤ اس کو بھی، اسألوک بکل اسم ھو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک۔ یہ ہوتا ہے توسل بالاسماء۔ اچھا جی، ہو گیا۔ آگے کیا ہے؟ یا ایھا الناس، گزارا ہو گئی ہے، اس لیے خطاب بدل گئی ہے۔ ہاں، یہ تو اتنی بات سمجھانی تھی کہ میرا دین ہے کیا؟ یہ ہے دین محمد مصطفیٰ۔ اگر محمدی بننا ہے تو یہ دین اپنانا ہوگا۔ یہی وہ دین ہے، شک من دینی، ریبنڈ والوں تک بھی یہ دین پہنچاؤ۔ ہاں، گول مول دین محمد مصطفیٰ کا نہیں ہے، بالکل کھلایا ہوا دین ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، اے لوگو تاکہ آپ پہنچائے حق۔ حق کے دو معنی، ایک اوپر لکھا ہے هو القرآن العظیم، اور دوسرا معنی اس کا سیاقی ہے، اور وہ کیا ہے؟ حق فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، اسی کو دہرایا گیا۔ یہی حق دین ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ فمن اہتدی، پس جو آدمی اس دین کو اختیار کرے گا، اہتدی جو اس دین کو مانے گا، اس سے ہدایت حاصل کرے گا، فإنما یہتدی لنفسہ، پس سوائے اس کے نہیں، وہ ہدایت حاصل کرے گا اپنے نفس کے فائدہ کے لیے، مجھے کوئی اس کا فائدہ یا نقصان نہیں ہے۔ لنفسہ ومن ضل، اور جو کوئی اب بھی گمراہ رہے، فإنما یضل علیہ، پس سوائے اس کے نہیں، اس کی گمراہی، یضل وہ گمراہ ہوتا ہے اوپر اس کے، یعنی اس کی گمراہی کا نقصان اسے ہوگا۔ وما انا علیکم بوکیل، یوں مسئلہ بیان کرو، یوں حق آ گیا۔ حق یہی ہے، ان کنتم فی شک من دینی، یہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، جو مانے اس کا فائدہ ہوگا، جو نہ مانے اسی کا نقصان ہوگا۔ مبلغ کا کام پہنچا دینا ہے، اور فرمایا میں نہیں ہوں اوپر تمہارے وکیل، میں کوئی مختار نہیں ہوں۔ وکیل کا معنی مختار، میں مبلغ ہوں، داعی توحید ہوں، میں تمہیں زوری زور منوا نہیں سکتا، میں تم تک پہنچانے آیا ہوں۔ واتبع ما یوحی الیک، واتبع اتباع کر میرے پیغمبر، ما یوحی الیک، اعتقادا و عملا و تبلیغا، عقیدہ بھی یہی رکھ جو ابھی شک من دینی والا دین پہنچایا ہے، عقیدہ بھی یہی رکھ، عامل بھی اسی پہ رائے، دعوت بھی اسی چیز کی دے۔ ما یوحی الیک واصبر، ڈٹ کے رہے میرے پیغمبر، واصبر، یہ واصبر کیوں آیا؟ کہ یہ دین بیان کرو گے تو مخالفتیں ہوں گی، سوال نہیں پیدا ہوتا کہ یہ مفتاح القرآن میں تم بیٹھے ہو، یہی ذرا اپنی مسجدوں میں جا کے بیان کرو گے تو میں دیکھوں گا۔ ہاں، پھر مصائب شروع ہوں گے تو مصائب میں پھر گھبرانا نہیں۔ کیا ہے؟ واصبر، واصبر، جب جاؤ گے محلے کے مولوی خلاف ہوں گے، اور پرانے کھرانڈ ملا کتمان حق والے تلبیس والے وہ بھی سارے خلاف ہو جائیں گے، اوپر نیچے سارے خلاف ہوں گے، چودھری خان ملک سردار سب خلاف ہوں گے، اور کہیں گے جناب ہم آپ کو شہر سے نکالیں گے۔ پیغمبر کو نہیں کہا تھا یقتلوک او
یخرجوکا اور یثبتوکا، یہ کام تو ہوگا، لیکن یاد رکھو مسئلہ توحید بیان کرنے پر مصیبتیں وہی آتی ہیں جو نبیوں کو آئی ہیں، مصائب اور حالات وہی آتے ہیں جو نبیوں پہ آئے، لیکن یاد رکھنا اس مسئلے کے خالص بیان پر نصرت بھی وہی آتی ہے جو نبیوں پر آئی ہے، اللہ کی مدد وہی آتی ہے جو انبیاء پر آئی ہے۔ آگے مرضی ہے بیان کرنا ہے نہیں کرنا، جس نے بیان کرنا ہے تو یہ پھر پھولوں کی سیج نہیں، اس پہ مصائب پھر شیروں کی طرح سینہ ہو، سب کچھ برداشت کرے، اور جب برداشت کر گیا تو پھر نصرت شروع ہو جائے گی۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَاصْبِرْ، یہی نصرت ہے نا، یہ جو آپ بیٹھے ہیں یہ نصرت ہی ہے نا، یہی نصرت ہے۔ ادھر کوئی توقع تھی صحیح ادھر طالب علم آئیں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جتنا ادھر آنے سے روکا جاتا ہے طلباء کو، اور پورا سال مہم ہوتی، اور جو بیچارے نئے نئے آتے ہیں پہلے 15 دن تو ایسے بیٹھے ہوتے ہیں بھی پتہ نہیں کیا، کیونکہ پیچھے سے شکایتیں اتنی لگی ہوتی ہیں نا، او شکایات لگا لگا لگا، بدنام کر 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 کر، تو ہم بھی ہر سال یہی سوچتے ہیں کہ آئندہ سال طالب علم نہیں ہوں گے، ہاں تو پتہ نہیں یہ پھر آپ کدھر سے نکل آتے ہو، یہ بھی نہیں سمجھ آتی۔ یہ حیرانگی کی بات ہے بھئی، ہر سال بڑھ ہی جاتی ہے، حالانکہ ہر سال آپ اندازہ کریں ہمارے اپنے ساتھی جو رکاوٹ بنتی، پنجاب میں ایسے مدارس ہیں کہ وہ دھمکی لگاتی ہیں اگر آپ دورے پہ اسلام آباد گئے تمہیں داخلہ نہیں ملے گا دوبارہ مدینہ یونیورسٹی میں، ہمارے علم سے محروم ہو جاؤ۔ بڑے بڑے حضرات ہیں، ذہن بناتی ہیں، پھر طلباء کو وہ کرائے دیتی ہیں، فلاں جگہ پہ جانا ہے کرایہ ہم دیں گے، اور سپیشل تیار کرتی ہیں، کوئی مقصد کوئی نیکی نہیں ہوتا، مقصد کوئی نیکی نہیں، حب علی نہیں ہے، بغض معاویہ، حب علی نہیں، وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی طالب علموں کو کہہ رہے ہیں فلاں جگہ پہ قرآن پڑھ کے آؤ، وہ صرف یہ ہوتا ہے آخری جو چھٹیاں ہوتی ہیں مولویوں کے لیے بہت مشکلات ہوتی ہیں، ایک ایک طالب علم کو سمجھانا پڑتا ہے کہ ادھر نہیں جانا، اگر کوئی ادھر کا رخ کرے ادھر نہیں، پھر کرائے ملیں گے، پھر ترغیبیں ہوں گی، خیر یہ باتیں تو آپ اس تجربے سے گزر کے ہی آئے ہوں گے، ہاں تو بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن پھر یہ میں حیران ہوں ان مولویوں کو بتاؤ بھئی یہ کچھ زیادہ شکایتیں کرو، یہ اتنے آگے ہیں، اتنے کدھر سے آگے ہیں، کم از کم کچھ تھوڑے بہت ہوتے تو پھر تو بات تھی۔ کیا ہے؟ وَاصْبِرْ، سہتا رہے میرا پیغمبر، برداشت کر میرا پیغمبر ان ایذاؤں کو، حتی یحکم اللہ، حتیٰ کہ فیصلہ کر دے اللہ، وہ فیصلہ تو ہوا ہے، فیصلہ نافذ کر دے، فیصلہ یہی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَہِیدًا۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ لوگ کیا ہیں کہ یہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ کیسے مقام پہ ولو کرہ، ایک ادھر فرمایا فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، آگے فلو کرہ الکافرون، ادھر واللہ متم نورہ، یہی نور توحید ہے، متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ فیصلے ہو چکے ہیں، اور حتی یحکم اللہ،
یہ فیصلہ کب شروع ہوگا؟ اظہار اور غلبہ دین کا، کہ اوپر آ جائے گا حکم قاتل، یہ حکم آئے گا جہاد والا، اس وقت تک صبر کر کے رہے، جہاد کا حکم آنے دے اور پھر مشرکوں کو ذبح کرنا شروع کرنا ہے۔ حتیٰ یاکم اللہ وہو خیر الحاکمین، اور وہی اللہ خیر الحاکمین، سب سے بہتر فیصلے کرنے والوں کا ہے۔ وہی حاکم ہے جس نے کتاب احکمت آیاتہ، تم کوئی نہیں سمجھے، حتیٰ یحکم اللہ وہو خیر الحاکمین، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ وہی حاکم ہے، سمجھ گئے یا پھر کہوں؟ ہاں سمجھ جانا چاہیے، ہوگا خیر الحاکمین، وہی سب سے بہتر حاکم ہے۔ ہاں یعنی اصل حاکم وہی ہے۔